السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑی شر خیر میں بدل دے، آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے عید بھی خوب انجوائے کی ہوگی اور عید کی چھٹیاں بھی بہت اچھے سے گزاری ہوں گی۔ اور لیسن کے لیے آج کے دن خوب بےتاب ہو رہے ہوں گے۔ میرے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 11 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ 4 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسموں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تادنا زنی کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے یا کفر کے سرداروں سے، انہم لا ایمان لہم، بے شک نہیں ان کی اعتبار کسی قسم کا، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، خبردار یہ کیوں نہیں تم جنگ کرتے ایسی قوم سے جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کر چکے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دینے کا، وہم بدعوکم اول مرہ، اور انہوں نے پہلی مرتبہ ابتدا کی اس سے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور رسوا کرے گا انہیں، وینصرکم علیہم، اور وہ مدد کرے گا تمہاری ان پر، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور شفا دے گا مومنین کے سینوں کو، ویذہب غیظ قلوبہم، اور لے جائے گا غصہ ان کے دلوں سے، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور مہربان ہو جائے گا اللہ جس پر وہ چاہے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 12 سے گزشتہ سے پیوستہ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے
کہ جو عہد شکن لوگ ہیں وہ کسی قسم کا بھی لحاظ نہیں کرتے، نہ معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، نہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، کیونکہ وہ حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی رخصت دی کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے بھی بھائی ہیں دین میں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر بظاہر دینداری اپناتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں، جو بھی عہد معاہدے کیے ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتے، مضبوط عہدوں کے بعد بھی عہد شکنی کر جاتے ہیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کرتے ہیں، پھر تمہیں رکنا نہیں چاہیے۔ پھر ان سے دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا، دو ٹوک ان کو جوابی کارروائی کے ساتھ پیچھے دھکیلنا ہوگا۔ اور کن سے جنگ کرنی ہے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، جو کفر کے بڑے بڑے سرغنے ہیں، جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان سے جنگ کرنی ہے۔ پھر یاد رکھو کہ ان لوگوں کی قسموں کا کچھ بھی اعتماد نہیں ہے، اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ تاکہ وہ آئندہ ایسی روش سے باز آ جائیں۔ اور ادھر کفر کے پیشوا کن کو کہا گیا؟ مشرکین مکہ کو۔ اور بھی مزید سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ہی ائمۃ الکفر کیوں کہا گیا؟ کفر کے سرغنے، کفر کے جو بڑے سردار ہیں، ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ خود کو بیت اللہ کے متولی کہلاتے تھے اور مرکزی سرداری کی حیثیت حاصل تھی۔ جیسا کہ مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تو یہ مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، یہ خود بھی اپنے آپ کو بڑے کہلاتے اور لوگ بھی ان کو مانتے کہ واقعی یہ سردار ہیں۔ اور اس وقت لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی کہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، ان کو بہت بڑی سرداری، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی سعادت نصیب ہوتی تھی۔ تو یہ قاعدہ کلیہ اگرچہ یہی ہے، لیکن اگر کوئی صحیح عقیدہ ہے، باعمل ہے، تو پھر یہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، ورنہ تو ہر کوئی اپنے آپ کو کعبہ کا امام، کعبہ کا سردار کہلوائے گا، لیکن اللہ کے ہاں جو کسوٹی ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور ہر انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ آیت روشن ہے اور اپنے منہ سے بولتا ثبوت ہے۔ اللہ کے ہاں ظاہری سٹیٹس کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہی عزت، وہی سردار، وہی مرتبے والا ہے جو تقوی والا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے جنگ کیوں کرنی ہے؟ تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، یا جو ان کے پیچھے باقی لوگ ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں، کیونکہ جب کوئی سردار کوئی کام کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے دلیل بن جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے سبق آموز ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو سزا وقت پہ دی جائے تو اس کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی بہت تعجب اور ایک شکایتی انداز میں فرما رہے ہیں، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، خبردار تم ایسے لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرو گے، یا کیوں جنگ نہیں کرتے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور انہوں نے اس چیز کی ابتدا پہلی مرتبہ کی، یعنی کہ ان کی طرف سے یہ پہلے ابتدا ہو چکی، اور اشارہ کدھر ہے؟ صلح حدیبیہ کی طرف، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بہت بڑا لشکر لے کر عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اس وقت ان لوگوں نے مکہ کی انٹری نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت صحابہ کرام کی جو حالت تھی وہ بہت ہی پریشان کن تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کی یاد دہانی کروا کر کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی پیغمبر
جو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کریں تو پھر پیچھے کسی چیز کی کوئی کسر باقی نہیں رہتی کہ ایسے لوگ بہت حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کیے جائے، ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر تم واقعی مومن ہو، تمہارے دلوں کے اندر واقعی اگر ایمان ہے، تمہارے دلوں میں ایمان بھرا ہوا ہے، ایمانوں سے دل تمہارے لبریز ہیں، تو پھر یہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، لوگوں سے نہ ڈرا جائے۔ جب اللہ کی خشیت ہوگی تو پھر واقعی انسان اس کام سے جھجک محسوس نہیں کرے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پیش قدمی کی جائے جنگ کرنے کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید تسلی دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ قاتلوہم، تم ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور ان کو رسوا بھی کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان پر غلبہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تمہیں ان پر غالب کر دے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنین کے سینوں کو شفا بخشے گا، مومنین کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا ان کی طرف سے، کیونکہ جب مومنین کو کفار کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہیں تو مومنین بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بہت گھٹتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، بہت حریص تھے، اور ایک طرف اس بات سے پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے۔ جب اس قسم کی کیفیت سے انسان گزر رہا ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک گلٹ فیل ہوتا ہے، انسان خود کے سینے میں کچھ گھٹن گلٹ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرے گا، تمہیں ان پر غالب کرے گا اور شفا دے گا تمہارے سینوں کو۔ مزید کیا؟ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں جو کچھ غیظ و غضب ہوگا ان کی طرف سے وہ بھی دور کر دے گا، کیونکہ جب انسان کے دل کے اندر غصہ ہوتا ہے، انسان کینہ اپنے اندر پال لیتا ہے تو انسان کا دل بہت گھٹ جاتا ہے، اور یاد ہے کہ ان چیزوں سے بعض اوقات انسان بہت بڑے بڑے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلوں کو صاف کرنا، سینوں کو کینہ، حسد، کدورت سے پاک کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو تمہارے دلوں میں غصہ بڑھ چکا ہے، غضب بڑھ چکا ہے، تمہارے دل گھٹن کا شکار ہو چکے ہیں، وہ بھی تمہارے دلوں سے دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور توبہ کرے گا، قبول کرے گا اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا، یا مہربان ہو جائے گا جس پر چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا بھی ہے اور حکمت سے ہر چیز کو دور کرنے پہ، ہر چیز کو اچھی طرح فیصل کرنے پہ قادر ہیں۔ یہ ہم لوگ آیت مبارکہ 15 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے، اور چھٹی نہیں کرنی لیسن سے کسی ایک بہن نے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔